خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب نے آج ایک اہم ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا. اس میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کل انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے. عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے. میں تمام ان لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں، ان فیصلوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا نہیں میں پنچوتا صاحب آپ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج رات کو آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ آئینی ترمیم کا جو ان کا ڈرافٹ ہے اس پر ان سے بات چیت کریں گے، لیکن دوسری طرف آپ کی پارٹی کی طرف سے کل یعنی کہ جمعے کے دن احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے. تو اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حامد میر صاحب دیکھیں، گزارش بڑی واضح ہے اور کلیئر ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ فارم 47 والے جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی قسم کی اس طرح کی بات کرنے کا، کیونکہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کی عوام جو ہے انہیں تسلیم نہیں کرتی. انہوں نے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، کہیں سے یہ خود بھی لائے تھے. تو ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ اس کے اندر تحریک انصاف کے اوپر پابندی، ملٹری ٹرائل والا معاملہ، فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن کے اوپر بالکل ردی کی ٹوکری میں تمام معاملے کو بھجوانے کے لیے ساری پلاننگ، یا ججز پہ ٹرانسفر. اگر ایک جج بولتا ہے کہ میرے گھر میں کیمرہ کیوں لگایا گیا ہے، ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے، میں اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتا ہوں، اس کو اٹھا کر بلوچستان پھینک دو یا پشاور پھینک دو یا کراچی جو ہے وہ بھجوا دو. تو یہ جو سارا عمل کرنے جا رہے تھے جس سے پورے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، ہم اس کے خلاف گئے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ ایک خان صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ جتنی بھی پارٹیاں اس کے علاوہ قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتی ہیں، یہ جنگ لڑ رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے. تو اس روح میں خان صاحب کی پرمیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی. اب جہاں تک بات ہے، مولانا صاحب نے ان فارم 47 والوں کا مسودہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، اور وہ اپنی سپیچ کے اندر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا تسلیم نہیں کرتے جو ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں جو ان کے ساتھ، کیونکہ ہماری بات چیت جو ہے اوور آل ہمارا اس حوالے سے نیگوشیشن چل رہی ہے، تو لہٰذا اس حد تک کہ انہوں نے کوئی مسودہ اگر خود بنایا ہے، وہ سمجھتے ہیں کچھ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، تو وہ ہم دیکھیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوگی اور پھر ہماری فائنل جو ہے وہ اپروول یا وہ سارا معاملہ ہوگا. اب اس مسودے کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں تک ججز کی تقرری کے حوالے سے، جیسا کہ چیف جسٹس کو لگانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میری رائے جو اس کے اندر ہے، یا ہم موقف یہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر 3 ججز جو ہیں وہ آپ نے ان میں سے چوائس لینی ہے، تو اس سے پہلے آپ پاکستان جو ہے 2 دفعہ یہ ایکسپیرینس کر چکا ہے. ایک دفعہ پہلا ایکسپیرینس جو ہوا تھا 1954 میں، اس وقت منیر ملک کو جو ہے وہ لیا گیا تھا، وہ سینئر نہیں تھے اور انہیں نیچے سے اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت جو تمیز الدین والا فیصلہ اور سارا اس وقت صورتحال وہ ساری دنیا کے سامنے. دوسری دفعہ ہوا جب 1994 کے اندر جب جسٹس سجاد کو لگایا گیا تھا، اس وقت بھی یہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی 2 دفعہ اسی طرح ہوا ہے. ایک 1973 کے اندر ہوا ہے اور ایک 1977 کے اندر ہوا ہے. 2 دفعہ جو وہاں پر ہوا ہے، ایک دفعہ 3 ججز کو وہ کراس کر کے اور چوتھے والے کو لگایا گیا، تو 3 ججز نے جو سینئر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوسری دفعہ کیا گیا تو وکلاء نے شدید رد عمل دیا، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ عمل جو ہے نہیں کریں گے، اور جو سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا. اور اگر اس طرف دوبارہ جایا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، بات چیت ہوگی، وہ سارا ہمارے سامنے موقف رکھیں گے، اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس حد تک جوڈیشل ریفارم کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کے اوپر ہماری اوپینین آئے گی، یہ سارا عمل آئے گا. جی مصدق ملک صاحب، کل سینٹ میں ترمیم کو منظور کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. کل ترمیم پیش ہو کے منظور ہو جائے گی کل ہی دن میں؟ ایک ہی دن دیکھتے ہیں جی کنسنسس کہاں تک پہنچتا ہے. نہیں ہوگی تو بعد میں ہو جائے گی. آپ کے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے. ابھی آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں روز پروگرامز میں جاتا ہوں. یہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے مختلف مسودے جو ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ان کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، پارلیمانی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو مل رہی ہے. اس میں آج کل نہیں آ رہے، کبھی پی ٹی آئی والے آ جاتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں. ابھی آپ گفتگو بھی سن لیں تو جو بار بار بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو، مجھے تو وہ یو ٹرن اور 35 پنکچر یاد آ رہے تھے پرانے زمانے کے، کہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. نہیں، اب انہوں نے ایک نئی بات بھی کرنی شروع کر دی ہے کہ آپ کے بھی 7 ایم این اے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی ترمیم، کیا مسئلہ ہے؟
یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو بہت زبردست یعنی بات کی آپ کتنی آپ نے تو یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اگر نمبر ہوں گے، یہ ابھی 1-1.5 مہینے سے جو ہم نہیں ترمیم کر پائے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب نمبر نہیں، کنسنسس نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بہن سے بات کرتے ہیں یا مولانا سے بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں، MQM سے بات کرتے ہیں، کنسنسس کے لیے کرتے ہیں نا، نمبرز کے لیے کرتے ہیں. اس وجہ سے جب نمبرز ہو جائیں گے تو ہم پاس کر لیں گے. اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ؟ اگر ان کے پاس 7 نہیں 70 ہیں تو نہیں ہوگی. لیکن اس میں کوئی اتنی، یعنی کل میں ایک جگہ پہ تھا تو شیخ وقاص صاحب کسی نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب کی فون کالز پڑھی، تو میں نے کہا یار پرسوں چوتھ تک ترمیم نہ ہو جائے تو ابھی کریں ریلیز اس کو. آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اتنی آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کر دیں پھر ریلیز تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بعد میں کوئی کہے گا فیک، کوئی کہے گا ڈیپ فیک، کوئی کہے گا اس کا فورینزک کرواؤ. ارے بھائی پہلے بات کر لیں. بات یہ ہے صاحب کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا آپ نے اتنے اشعار سنائے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور زیست سے تنگ ہوئے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. یعنی تحریک کی کال بھی دیں گے، خود لیڈران باہر بھی نہیں آئیں گے، عوام کو کہیں گے آپ ہی کچھ کر دیں. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوں، باہر لوگ جو ہیں وہ بہنیں باہر آئیں اور گرفتاریاں دیں. ارے بھائی آپ لیڈر ہیں، آپ آئیں گرفتاریاں دیں. یہاں پر آپ آتے ہیں خیبر پختونخوا سے تو پھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جو بیچارے ہجوم آ رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان بیچاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. پھر شام کے ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ کل آپ نکلیں، تو کل وہ کہاں نکلیں؟ کون ان کو لیڈ کرے گا؟ کہاں جائیں گے وہ؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تحریک چلانی بھی ہے مگر چلانی نہیں ہے، سامنے آنا بھی ہے مگر چھپ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایسے چلتا نہیں ہے. اگر آپ واقعی سیریسلی ان گڈ فیتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا کا ڈاکیومنٹ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ کی شکل میں آ رہا ہے. آپ صاف کہیں کہ ہاں مولانا سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں، مگر پہلے آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہوگا ہی نہیں. بھائی مولانا تو جن کو آپ فارم 47 کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ترامیم کے اوپر کنسنسس کر رہے ہیں نا. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے شرکت کریں، اس کو بہتر بنائیں. اچھا